کراچی میں آج رات طوفانی بارش کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ، سندھ کی ساحلی پٹی پر ہوا کے شدید کم دباؤ کی شدت برقرار، رن آف کچھ میں ہوا کا ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان میں تبدیل، کراچی کے جنوب مشرق میں 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود، محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا تیسرا الرٹ جاری کر دیا، سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کی کھلے سمندر میں جانے پر پابندی عائد، کراچی میں تیز ہواؤں سے درخت گرنے کے واقعات، خاتون جاں بحق 3 افراد زخمی، تیز بارشوں کے باعث نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی چھت کا پلستر گر گیا، وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہا شہر کے تمام انڈر پاس کلیئر ہیں، نکاسی آپ کے کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشیں، ٹھٹہ میں رین ایمرجنسی نافذ، ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری، سجاول کی ساحلی پٹی میں تیز ہواؤں کے باعث کچے مکانات گر گئے، بجلی کا نظام درہم برہم، خیرپور کے علاقے فیض گنج میں بارش سے سرکاری اسکول کی چھت گر گئی، 10 سے زائد بچے زخمی، جام شوروں میں چھتیں گرنے کے 3 واقعات میں 1 بچی جاں بحق، 9 افراد زخمی ہو گئے، مہر کا 30 دیہات سے زمینی رابطہ منقطع، دادو میں بارشوں کے بعد کیتھر کے ندی نالوں میں طغیانی، گاج ندی میں 2 مزدور ڈوب کر لاپتہ، 31 اگست تک سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شدید بارشیں، بلوچستان حکومت نے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا، آفت زدہ قرار دے گئے اضلاع میں کلات، کچھی، زیارت، جعفر آباد شامل، صحبت پور، اوسطا محمد، لسبیلا، آوران، لورا لئی اور چاغی میں بھی آفت زدہ قرار دے دیا گیا، جھلمکسی میں سرکاری اسکول کے برآمدے کی چھت گر گئی، مچکا سیلابی ریلا 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن بہا لے گیا، کوئٹہ، کلات اور دیگر اضلاع میں گیس کی سپلائی معطل، لورا لئی میں سیلابی ریلے آبادیوں میں داخل، ہرنائی کوئٹہ روڈ زرد آلو ندی اور کھوس میں سیلاب آنے کے باعث بند۔ شمالی علاقوں میں بارشوں کی تباہ کاریاں، دیر بالا میں مکان پر مٹی کا تودا گرنے سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق، سور غرتلی سیدہ میں 3 دوست پہاڑی سے گر گئے، 1 جاں بحق، 2 شدید زخمی، وادی کاغان اور بابو سر ٹاپ کے بالائی پہاڑوں پر برف باری، ایبٹ آباد میں ٹھنڈیانی روڈ پر لینڈ سلائڈنگ سے رہائشی مکانات زد میں آ گئے، ٹھنڈیانی روڈ مکمل بند، 100 سے زائد دیہاتوں کا واحد راستہ منقطع، سیاح اور مقامی افراد پھنس گئے، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور گرد و نواح میں لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی، بھمبر کے نواحی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور 5 بچے زخمی، کوٹلی میں رین ایمرجنسی نافذ، لینڈ سلائڈنگ کے باعث شاہراہ نیلم مختلف مقامات سے بند، میرپور شہر کے مختلف سیکٹرز میں گھر گر گئے، 6 افراد زخمی۔ دیر بالا سے آنے والے سیلابی ریلے نے سیاحتی مقام کمراٹ میں تباہی مچا دی، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو نقصان، کمراٹ جانے والی مین شاہراہ بری کوٹ کے مقام پر دریا برد ہو گئی، کمراٹ میں سینکڑوں سیاح اور گاڑیاں پھنس گئیں، ہوٹل مالکان نے مشکل میں پھنسے سیاحوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ضلع انتظامیہ کے مطابق کمراٹ سے بڑگوئی کا راستہ کلیئر کر دیا، سیاح یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشیں، مختلف حادثات میں بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے، گجرانوالہ میں 2 گھروں کی چھتیں گر گئیں، 1 شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے، سمندری میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 42 سالہ خاتون اور بیٹا زخمی ہوئے، ہارون آباد کے نواحی گاؤں میں 17 سالہ لڑکی کرنٹ لگنے سے جاں بحق، ننکانہ صاحب میں 4 روز سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، سرائے عالمگیر میں ڈومیلی ڈیم کا بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے، کھڑی فصلیں تباہ، مال مویشی بہہ گئے، متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار۔ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء اور سینیٹر شریک ہوں گے، ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، تمام شرکاء کو دن 11 بجے پارٹی سیکریٹریٹ پہنچنے کی ہدایت۔ سیاسی کھچڑی پک رہی ہے یا حلوہ؟ صدر زرداری کے بعد شہباز شریف کی فضل الرحمان سے ملاقات، کہا مولانا آپ ہماری سرپرستی کریں،
वज़ीर आज़म की बात पर फजलुर रहमान बोले कि हम तो वहीं खड़े हैं, आपने ही रास्ता बदल लिया। घर आमद पर सरबराह JUI ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी मौजूद रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ मुलाकात की, आप बताएं उसमें खिलाते क्या हैं आपको? गोश्त हमारा पठानों का एक दुम्बा दुम्बा तो होता है, लेकिन उन्होंने जो दाल बनाई थी ना, हाँ। वो बहुत टेस्टी बनाई थी। स्पेशल जो लोकल तंदूर है उसकी रोटियां थी। अच्छा अल्लाह की नेमत सब उन्होंने रखी हुई थी। अच्छा मीठे में क्या था? हलवा नहीं था। नहीं था? हलवा नहीं। ये फिर गड़बड़ होगी ना। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें हलवा नहीं खिलाया, PTI रहनुमा असद कैसर का शिकवा। प्रोग्राम बरक्स में दुराना मुबशिर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे ख्याल में अब सड़कों पर एहतजाज का वक्त आ गया। पार्लियामान में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ खड़े होंगे, किसी इदारे नहीं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को हर सूरत जलसा करने का फैसला। कोर कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक पार्लियामान में आइन से मुतसादम हर कानून साजी की मुखालफत की जाएगी। अदलिया की आज़ादी सल्ब करने वाले किसी भी बिल को चैलेंज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेगी। बानी PTI के सेल में जाए तो कोकेन मिलेगी, हनीफ अब्बासी का दावा। कहा, यह इल्जाम साबित होने पर जेल इंतजामिया को बदला गया। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। हमने बहादुरी से जेलें काटी, इनकी तरह चीखें नहीं मारी। जेल में बानी तहरीक इंसाफ को 5 स्टार होटल्स वाली सहूलतें दी गई, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर और कभी व्हील चेयर पर चीखें मारते हैं। हुकूमती अरकान के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म होगी। सुने सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें। ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज पे, अहम इश्यूज, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते। उनका क्या था, एक छोटी सोच जब इंसान की होती है तो फिर यही होती है जब कोई पॉलिसी नहीं दे सकता। जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी ने अवामी इश्यूज पर बात के बजाय बानी PTI पर तनकीद की। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमती अरकान को जवाब। कहा, इंटरनेट का गला इसलिए घोंटा गया ताकि बानी PTI का नाम ना चल सके। अब कहते हैं कि सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। कामा कमेटी में इस हवाले से गलत बयानी की गई। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। अदालत का बानी PTI की बच्चों से बात कराने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने मजीद मोहलत मांगी। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला करीब है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की पेशगोई। कहा, इसीलिए PTI मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। PTI में फैसला साजी खत्म हो चुकी। जलसों का ऐलान ब्लैक मेलिंग के लिए किया जाता है। ये इनकलाब नहीं, इक़्तिदार चाहते हैं। 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी होगा। बलूचिस्तान में एक अलहदगी तेज तहरीक जो है वो चल रही है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। दहशतगर्द और खारजी अनासर से कोई बात नहीं होगी, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। दहशतगर्द और खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज से मिलकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। पाक फौज के जवान दिन रात मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया किसी सूरत रुकने नहीं देंगे।
جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے کا بندوبست کیا جائے گا. ریاست کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان. سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بندوق اٹھانے والے دہشت گرد ہیں. 26 اگست کا واقعہ پوری پلاننگ کے ساتھ 1 سے زیادہ تنظیموں نے مل کر کیا. اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ عناصر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. SCO کانفرنس ضرور ہوگی. محسن نقوی کی کوئٹہ میں گورنر بلوچستان جعفر خان بندوخیل سے ملاقات. بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی فورن منسٹر تھے. انہوں نے ایک دورہ افغانستان کا نہیں کیا. ہمارے کرنٹ منسٹر ابھی تک ایک دورہ نہیں کیا. سر ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم کیسے کنٹرول کریں گے اکراس دا بارڈر جبکہ ہمارا وہ حکومت سپوزڈلی ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے. اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو وی ہیو ٹو انگیج رادر دین سیئنگ کہ جی ان کے ساتھ ہم بالکل کوئی وہ کرتے نہیں ہے. آپ نے ایک ڈپلومیٹک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اصل مسائل پر توجہ دیے بغیر صرف طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوں گے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا اظہار خیال. کہا جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے. بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا. اصل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر. دہشت گرد افغانستان میں ہیں تو افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی. افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں. وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا. ANP رہنما عمر فاروق بولے. کہا گیا بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. پہلے بھی اسی قسم کے بیانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں.